کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا اور اسے کرونا ہی کیوں کہا گیا اس وائرس کو؟ جی چلیے آج جانتے ہیں۔ جناب 1968 میں پہلی بار چھپا تھا اور انگریزی کے بہت سے دوسرے الفاظ کی طرح کرونا بھی لیٹن ورڈز کراؤن سے آیا ہے۔ کراؤن جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ تاج، کیونکہ اس کی شکل تاج سے ملتی جلتی تھی اس لیے اسے کرونا کہا گیا، اور صحیح پروننسیشن کورونا نہیں، کرونا نہیں بلکہ کرو جی، کوے والا کرو، اور نہ ہلکا سا نہ کریں گے تو یہ بن جائے گا کرونا۔ یہ جناب اس سے ریلیونٹ الفاظ ہم سیکھتے ہیں آج کہ کیا کیا اس سے ریلیونٹ ویکیبلری ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو جی اگلا ورڈ ہے اس سے ریلیونٹ کوارنٹین۔ جی کوارنٹائن نہیں پڑھنا آپ نے، کوارنٹائن نہیں پڑھنا، کوارنٹین۔ ہوتا کیا ہے کوارنٹین جی؟ ایسا وقت یا ایسی حالت یا پلیس آف آئسولیشن، تنہائی کی جگہ، جس میں آپ یا جانور جس کو کوئی تعاونی بیماری ہو جائے، کنٹیجس ڈیزیز ہو جائے، ان کو کچھ عرصے کے لیے علیحدہ رکھا جاتا ہے، اس جگہ کو بھی کوارنٹین کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کو سیلف کوارنٹین کر لیتے ہیں، یہ دیکھیے جی سیلف کوارنٹین یعنی سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، ان میں کچھ علامات ہوتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں I have self quarantined myself، میں نے اپنے کو سیلف کوارنٹین کر لیا۔ ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے جی آج کا جو ریلیونٹ ہے اس ڈیزیز سے، آؤٹ بریک۔ کسی بھی بیماری کا، ناخوشگوار چیز کا ایک دم پھیل جانا، اسے کہتے ہیں جی آؤٹ بریک۔ تو a time when something suddenly begins، اچانک کوئی چیز شروع ہو جائے، اسپیشلی یا ڈیزیز، خاص طور پر کوئی بیماری یا کوئی ناخوشگوار چیز۔ اگلا لفظ جو اس سے ریلیونٹ ہے جی، اس کو پڑھیں گے ہم کین، ناٹ کون، کین، جیس نہیں، جس، کینٹیجس۔ ہوتی کیا ہے جی؟ وہ بیماریاں ہیں جو کہ ایک سے دوسرے سے چوتھے سے 8ویں کو لگ جائے، یعنی 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16 بھی ہو سکتے ہیں، ایسی بیماریوں کو کہتے ہیں کنٹیجس۔ سمپٹمز، آپ جلدی جب اسے بولیں گے I have symptoms تو یہ پی ختم بھی کر سکتے ہیں، I have symptoms of that disease۔ سمپٹمز، سمپٹومیٹک یعنی اگر آپ کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، بخار بھی تیز ہے تو ہم یہ کہیں گے he is symptomatic to corona، he is symptomatic to corona۔ سمپٹومیٹک، اس سے آگے کا ورڈ بہت اہم ہے، that is asymptomatic۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز کا ٹیسٹ کروایا تو پازیٹیو تھا لیکن بظاہر کوئی علامات نہیں تھیں، جیسا کہ کرونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسمپٹومیٹک بھی ہے، یعنی آپ کو بظاہر کوئی علامات نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن آپ کو کرونا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اسمپٹومیٹک۔ ویکسین، جی اس سے ریلیونٹ ایک اور ورڈ جو بہت زیادہ مستعمل ہوا، ویکسین، ایسا سبسٹینس جو اینٹی باڈیز کی پروڈکشن میں آپ کی مدد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ویکسین۔ جی نیکسٹ ورڈ ہے جی انکیوبیشن، ایسا وقت جو کہ انفیکشن کے درمیان اور اس کے ظاہر ہونے کے درمیان ہو، یعنی آپ کو انفیکشن ہوا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چلا 14 دن بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈیوریشن تھا کہ جرم اندر تھا لیکن علامات نہیں آئی تھیں، جرم اندر ہے، انفیکشن ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا، پھر وہ مینیفیسٹ ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اس کو ہم جو پیریڈ درمیان میں آیا ہے اس کے اندر موجود ہونے کا اور بظاہر اس کو سامنے آنے کا، اسے کہتے ہیں انکیوبیشن پیریڈ۔ جی نیکسٹ ورڈ ہے جی ہمارا بہت اہم لفظ ہے کوڈون سینیٹیئر۔ یہ ایک جگہ کسی کو رکھ دیتے ہیں، کوئی باڑ لگا دیتے ہیں، دیوار کھینچ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں اس سے باہر نہیں آنا، تو انفیکٹڈ لوگوں کے لیے پہلے زمانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک باؤنڈری لگا دی جاتی تھی اور انہیں کہا تھا اس سے باہر نہ آئیں، اسے ہم کہہ دیتے کوڈون سینیٹیئر۔ آئیے جناب اس سے ریلیونٹ اگلا ورڈ دیکھتے ہیں جی زونوٹک، بہت ریلیونٹ ورڈ ہے کرونا سے۔ ایسی ساری بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں آ جاتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں زونوٹک۔ زو سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جانوروں سے کوئی چیز ریلیونٹ ہوگی، تو زونوسس از انفیکشیس ڈیزیز دیٹ ہیز جمپڈ فرام اے نان ہیومن اینیمل ٹو ہیومنز۔ ہیومن میں آ جاتی ہے، جانوروں سے، جیسے کرونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جانوروں سے انسانوں میں آئی، تو اس کا تعلق بھی زونوٹکس سے ہے، زونوسس سے ہے۔ ہرڈ امیونٹی، پڑھے لکھے طبقے میں بہت زیادہ لفظ بولا جا رہا ہے ہرڈ امیونٹی کا۔ جی ہوتی کیا ہے ہرڈ امیونٹی؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔
کہ جب موسٹ آف دا پاپولیشن از امیون ہو جاتی ہے، جب بہت زیادہ تعداد لوگوں کی امیون ہو جاتی ہے، یعنی عادی ہو جاتی ہے اس انفیکشس ڈیزیز کی، یعنی کہ ان میں اب وہ بیماری نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ ہرڈ امیونٹی کہا جاتا ہے. ہرڈ امیونٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ جب 60-70% لوگوں کو ایک ڈیزیز ہو جائے اور اب وہ اس سے مرنا بھی چھوڑ دیں کیونکہ وہ امیون ہو گئے، تو باقی جو 30-40% بچتے ہیں وہ بھی امیون ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو بھی وہ بیماری نہیں مارتی. اس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی. آئیے جی نیکسٹ بات کرتے ہیں فومائٹس. فومائٹس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کسی کے کلاتھس پر، یوٹینسلز یعنی آپ کے برتنوں پر یا فرنیچر پر کہیں بھی لگ جاتا ہے، اور جب کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے ان چیزوں کو تو وہ بیماری اسے بھی ہو جاتی ہے. تو اب فومائٹ کیا ہے جی؟ ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہیں، یہ سارے کلاتھز ہیں، یوٹینسلز ہیں، فرنیچر ان اینیمیٹ ہیں، بے جان چیزیں، لیکن یہ ذریعہ بنتے ہیں کس کا جی؟ ٹرانسفر ڈیزیز ٹو اے نیو ہوسٹ، کہ یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ڈیزیز کو کسی نئے ہوسٹ، نئے پیشنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. جی نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا ویزنگ. آخری ورڈ ہے کرونا سے ریلیٹڈ. ویزنگ کا مطلب ہے کہ آپ ویزنگ فیل کرتے ہیں جب خدا نخواستہ کسی کو کرونا ہوتا ہے، تو بریدنگ ود اے وسلنگ ریٹلنگ ساؤنڈ، یعنی آپ کی چیسٹ سے وسلنگ ساؤنڈ آئے، سیٹی بجنے کی آوازیں آئیں تو سمجھیں کہ ویزنگ ہے وہ. یہ تھی جی ہماری کرونا سے ریلیٹڈ ویکیبلری. اسی قسم کی اور ویکیبلری آپ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا. سبسکرپشن کے بعد بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ.